بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 4 البقرہ آیات 104-105 صفحہ 15 یعنی سبق نمبر 15D۔ یاد رکھیے ہم تیسرے چوتھائی پارے کو پڑھ رہے ہیں، تیسرے چوتھائی حصے کو پہلے پارے کے، جس میں صفحات ہیں 11، 12، 13، 14، 15، جن کو دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ہم اشارات کے تحت پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اشارات کیا ہیں؟ 11ویں صفحے کے جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ صرف چند دن ہوگی قاعدہ اور میثاق کو بھول کر، یا آگ میں صرف چند دن جلیں گے قاعدہ اور میثاق کو بھول کر۔ علم میثاق خون یا میثاق کو یاد رکھیے لنک کو، میثاق خون کے باوجود اس کے بعد بھی قتل و اخراج، باز کتاب پر ایمان موسیٰ و عیسیٰ کے آنے کے بعد بھی علیہم السلام۔ علم کتاب کا انکار، یہاں کتاب ہے نا، تو کتاب باز کتاب، تو یہاں کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ میثاق کے طور یاد رکھو۔ علم اور یہ بہت آسان ہے، آخرت تمہاری اور دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی اور عہدوں سے بے وفائی۔ علم اب ہم ہیں 15ویں صفحے میں، جس کے اشارات ہیں شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے، یہ تینوں جو ہے نا لنکڈ ہے۔ اور آخر میں ہے اے ایمان والو راعینا مت کہو۔ تو ہم ہیں چوتھے اشارے میں، راعینا مت کہو، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے عقیدے اور برے کرتوتوں کا ذکر فرمایا۔ اب وہ مسلمانوں کو نصیحت فرما رہا ہے کہ مدینے میں موجود یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو شرارتیں کرتے تھے ان جیسی حرکتوں سے دور رہو۔ اسباق ہیں اس سے ان میں کہ جن چیزوں کا دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا ہو ان چیزوں کے استعمال سے دور رہیے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہو تو احترام سے بات کیجیے۔ تلاوت، خطبہ یا دینی بیان وغیرہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس کی وضاحت کے لیے سوالات نہ کرنے پڑیں۔ اللہ سے اس کا فضل مانگیے اور دشمنوں کی نفرت اور حسد کی فکر مت کیجیے۔ نئے الفاظ ہیں 1-0-0-1-0-0 یعنی 1 سے بھی کم ہے اس میں۔ یاد رکھیے ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے جو 2 چیلنجز ہیں اس کو کیسے حل کر رہے ہیں۔ پہلا چیلنج الفاظ کے معنی اشارات و فقروں کی مدد سے سیکھ رہے ہیں، اور گرامر TPI اور عربی بول چال کی مدد سے۔ علم تو اب ہم لیتے ہیں پہلی آیت اس سبق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے ایمان والو نہ کہو راعینا اور کہو انظرنا اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقولوا مت کہو راعینا، راعینا لفظ راعینا مت کہو، وقولوا اور کہو انظرنا، انظرنا، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک عذاب ہے۔ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے خطاب فرماتے اور لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہتے راعینا، راعینا مطلب ہمارا خیال رکھیے، لائک انگلش میں کہتے ہیں ایکسکیوز می، یعنی ہماری جانب توجہ دیجیے، یہ بات کو دہرائیے، سمجھائیے وغیرہ، یہ معنوں میں تھا راعینا، انہیں ہمارا خیال رکھیے۔ لیکن یہود اس کو جان بوجھ کر کھینچ کر ادا کرتے اور کہتے راعینا، یعنی راعی کہتے ہیں چرواہا، راعینا مطلب ہمارے چرواہے، استغفر اللہ۔ دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا اور مجلس کو خراب کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ لفظ راعینا استعمال کرنے سے منع کیا اور اس کے بجائے دوسرا لفظ انظرنا دیا۔ انظر یعنی دیکھیے، نہ ہمیں۔ واسمعوا اللہ تعالیٰ فرمائے واسمعوا اور سنو، یعنی اگر وہ اچھی طرح سے سنتے تو انہیں اس بات کے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ دوبارہ دہرائیے، کیونکہ خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف بات کیا کرتے تھے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کافر کون ہے؟ جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کا انکار کرے. چلیے ترجمہ کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ کہو راعنا، وقولوا، اور کہو انظرنا، یعنی دیکھیے ہماری طرف، واسمعوا، اور سنو. اے ایمان والو نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا اور سنو. علم. وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. علم. دوسری آیت لیتے ہم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما یودو، نہیں چاہتے، ودہ یودو، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین، اور نہ مشرکین. کیا نہیں چاہتے؟ ان کہ ینزل، نازل کی جائے، نزل ینزل، نازل کرتا ہے، ینزل پیسیو وائس ہے، مجہول ہے، کہ نازل کیا جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے. کیوں نہیں چاہتے کہ کوئی بھلائی تم پر نازل کی جائے تمہارے رب کی جانب سے. واللہ، اور اللہ، یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ذو یعنی والا، ذو الفضل فضل والا، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے. مدینے کے یہود مسلمانوں سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے، اور ان کے لیے کسی بھی قسم کی اچھائی کو پسند نہیں کرتے تھے. مسلمانوں کی سوچ یہ تھی کہ اہل کتاب اللہ کے پیغام سے محبت رکھنے والے ہوں گے اور کم از کم رسول کا احترام تو کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے دشمن بن گئے، یہاں نا ولل مشرکین، اور انہوں نے مسلمانوں کو مکے سے باہر کر دیا. کفار و مشرکین یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی خیر نہیں چاہتے. خیر کا مطلب ہے ہر اچھی چیز، جیسے کتاب، پیغمبر، اسلام اور مسلمانوں کی فتح یا کوئی فائدے والی چیز. اللہ تعالی مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ وہی نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اسی سے خیر کی بھیک مانگو. قرآن کریم ایک ایسا عظیم الشان اور بہترین تحفہ ہے کہ اس کی پیروی کر کے ہم اونچائیوں تک پہنچ سکتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند فرماتا ہے تو کچھ قوموں کو اس کے ذریعے گرا دیتا ہے. یعنی اس کے مفہوم میں کہا گیا ہے، اس کی شرح میں، کہ جو لوگ اس کتاب پر عمل کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، اور جو اس کو چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کو گرا دے گا. چلیے ترجمہ کیجئے. ما یودو، نہیں چاہتے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین، اور نہ مشرکین، ان ینزل، کہ نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے. نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے. علم. واللہ، اور اللہ، یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہتا ہے. علم. واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے.
علم. الحمدللہ. تو ہم نے یہ 2 آیتیں سیکھ لی. اس کے اسباق ہیں جن چیزوں کا دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا ہو ان چیزوں کے استعمال سے پرہیز کیجیے. مثلا راعینا تھا, اس کو وہ غلط استعمال کرتے تھے, تو ایسا کام نہ کریں, بہتر ہے تاکہ دوسروں کو ابیوز کا موقع نہ ملے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہو تو احترام سے بات کیجیے. تلاوت, خطبہ, دینی بیان وغیرہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس کی وضاحت کے لیے سوالات نہ کرنے پڑیں, اور اللہ سے اس کا فضل مانگیے اور دشمنوں کی نفرت اور حسد کی فکر مت کیجیے. علم. ایک دعا ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور پلان کے طور پر میں انشاءاللہ حدیث کی کسی کتاب جیسے ریاض الصالحین یا مشکات المصابیح یا بڑی جو بھی ہوں ان کا مطالعہ کرنے کا پلان بناؤں گا. اب ہم لیتے ہیں آخری حصہ اسماء اور افعال کا. اس میں کوئی نیا اسم نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر افعال کی طرف چلتے ہیں. 3 حروف والے صحت مند افعال جیسے فتح, نصر, ضرب, سمع. انظرنا, بتائیے ٹی پی آئی. انظر واحد ہے, نا یعنی دیکھو ہماری طرف. انظر دیکھو, تو اس نے دیکھا کیا ہوگا, نظرہ. اردو کا لفظ ہے نظر کی, اس نے دہرائیے. نظر ینظر, انظر, نظر ينظر, انظر. ناظر, منظور, نظر. ناظر, منظور, نظر. علم. واسمعوا, اسمعوا, بتائیے اسمعوا, سنو. اس نے سنا, سمع. یہ تو بہت ہی سمپل ہے. سمع یسمع, اسمع سامع, مسموع سمع. علم. کفروا, بتائیے ٹی پی آئی. کفروا, انہوں نے کفر کیا. یہ بھی بہت بار آ چکا ہے. اس نے کفر کیا, کیا ہوگا, کفر. دہرائیے. کفر یکفر, اکفر. کفر یکفر, اکفر. کافر, مکفور, کفر. کافر, مکفور, کفر. علم. عظیم, شرح بتائیے. عظیم, عظیم ہوگا فاعل, رائٹ. عظیم بڑا. تو عظمہ بڑا ہوا, یہ کرومہ کے وزن پر ہے. باپ کرومہ کے وزن پر ہے. کرومہ یکروم, عظمہ یعظم. تو دہرائیے. عظمہ یعظم, اعظم. عظم یعظم, اعظم. عظیم ڈیش عظم. عظیم ڈیش عظم. علم. عظمہ یعنی بڑا ہوا. ٹھیک ہے. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال جیسے وہبا, وعدہ, قالا, زادہ, دعا, ہدا, یا حمزہ والے یا یکساں حروف والے. لا تقولوا, دونوں کا مل کر پوچھیں گے ہم ٹی پی آئی. لا تقولوا, لا تقولوا, مت کہو. اس نے کہا قالا, یہ تو بہت ہی آسان ہے. قالا یقول, قل, قائل, مقول, قول. علم. اس کے بعد ہے دوسرا یود. یود وہ چاہتا ہے. عربک میں سبجیکٹ سنگولر ہو یا پلورل ہو, شروع کا لفظ جو ہے نا, شروع کا فعل واحد آتا ہے. ما یود الذین کفروا, نہیں چاہتے اہل کتاب. اصل میں وہ یود سنگولر ہے, رائٹ. وقال الذین کفروا, وقال الذین آمنوا, قال اس نے کہا, لیکن الذین آمنوا پلورل ہے. تو پہلے جو ورب آئے گا شروع میں جب سبجیکٹ سامنے ہو تو ہمیشہ سنگولر آتا ہے, جیسے یہاں پر ہے. یود وہ چاہتا ہے, لیکن کانٹیکس میں ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے جنہوں نے کفر کیا. یعنی یود وہ چاہتا ہے, تو اس نے چاہا کیا ہوگا, ودہ. دہرائیے. ودہ یود, ودہ. ودہ یود, ودہ. واد مودود, ود. واد مودود, ود. علم. یشاء, بتائیے. یشاء, یشاء وہ چاہتا ہے, تو اس نے چاہا کیا ہوگا, شاء. دہرائیے. شاء یشاء, شاء. شاء یشاء, شاء. شاء مشیء, مشیئہ. شاء مشیء, مشیئہ. علم. اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال. آمنو وہ ایمان لائے, رائٹ. وہ ایمان لایا. آمنا یہ بھی کئی بار سیکھا ہم نے. دہرائیے. آمنا یؤمن, آمن. آمن یؤمن, آمن. مؤمن, مؤمن, ایمان. مؤمن, مؤمن, ایمان. علم. مشرکین, مشرکین شرک کرنے والے, تو اس نے شرک کیا, کیا ہوگا, اشرکا. دہرائیے. اشرکا یشرکو, اشرک. اشرکا یشرکو, اشرک. مشرک, مشرک, اشراک. مشرک, مشرک, اشراک. علم.
ینزل اشارہ بتائیے ینزل پیسو وائس ہے مجہول ہے ینزل ان کی وجہ سے ینزل ہوا ورنہ یہ تھا ینزلو ٹھیک ہے اور ینزل نازل کیا جائے ینزل نازل کرتا ہے اس نے نازل کیا کیا ہوگا نزل دہرائیے نزل ینزل نزل نزل ينزل نزل منزل منزل تنزیل منزل منزل تنزیل علی یختص بتائیے یختص یختص خاص کر لیتا ہے تو اس نے خاص کر لیا اختص ٹھیک ہے دہرائیے اختص یختص اختصص اختص يختص اختصص مختص مختص اختصاص مختص مختص اختصاص علم آپ بولیں گے دونوں بھی مختص مختص کہا آپ نے کانٹیکسٹ بتائے گا کہ کون سا کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہوئے مزید فی افعال الحمدللہ اسی پر سبق ختم ہوا 7 ہوم ورک کو مت بھولیے 2 تلاوت کے 2 پڑھنے کے 1 سننے کا 1 سنانے کا اور 1 نماز میں مختلف صورتیں دہرانے کا اور 2 دعائیں ایک اپنے لیے رب زدنی علما اور ایک ساتھیوں کے لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل کر ریگولرلی کلاس میں قرآن سیکھنے کی توفیق دے اگر آپ سے اکیلے ریگولرلی دیکھنا نہ ہو سکے تو ویڈیو سے پڑھائیے لوگوں کے ساتھ مل کر یا آن لائن ٹیچر سے پڑھیے یا خود ٹیچر بنیے اور چاہیں تو ٹیچر ٹریننگ لیجیے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.